ثانيا ولنان الثناء إليه ثانيا وعلى أفضل رسله محمد وآله مجليا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث درجات وثلاثة كفارة وثلاث دراج. فأما المهلكات فالشح مطاع الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ اور ایک لمبی اور مطول حدیث سے ایک حصہ پڑھا. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر جانبین کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج کے سبق کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر 12 چیزیں بڑی قیمتی ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں ان میں سے 3 کہ جو بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں، بندہ ان سے بچ جائے تو بندہ قیمتی بن جاتا ہے. اور 3 ایسی چیزیں ہیں کہ منجیات بندے کو نجات دے دیتی ہیں، بندہ اس پر عمل کر لے تو بندہ دنیا کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، نجات پا لیتا ہے. ثلاثن کفارہ، اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا کے اندر انسان کرنا شروع کر دے تو گناہوں کا بدلہ ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاث دراجہ، اور اگر درجات
اور اگر تین چیزیں اور ایسی ہیں کہ انسان اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ دنیا کے اندر اس کے درجات کو بلند کرتے رہتے ہیں۔ 12 چیزیں ہیں، اور ان میں سے ہلاک کرنے والی چیز جو آج کے سبق کے اندر بیان کرنی ہے وہ پہلے انشاءاللہ ترتیب وار بیان کریں گے ان 12 چیزوں کو۔ سب سے پہلے جو ہے ہلاک کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فشح مطاع، بخل کے جس کے پیچھے انسان پڑ جائے۔ بخل کہتے ہیں جس جگہ پر خرچ کرنا ہو اس جگہ پر بھی انسان خرچ نہ کرے، یا دیتا تو ہے دل تنگ کر کے دیتا ہے، او ہو کیسے دوں، دیتا ہے بیچارہ کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، خوشی سے نہیں دیتا، بخل کرتا ہے میرے یہ پیسے لگ نہ جائیں، یہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایسا بخیل ہے کہ یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ حفاظت فرماوے۔ اب ٹٹولیے تھوڑا سا اپنا دل، کہیں ہم بھی اس میں سے تو نہیں ہیں۔ بخیل انسان دنیا کے اندر تباہ ہے، سبق بس یہ یاد ہے۔ سخی انسان جو ہے دنیا کے اندر اللہ کا محبوب بھی ہے اور کامیاب بھی ہے، بخیل انسان تباہ ہے۔ قرآن مقدس کا انداز اور ایک مثال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا نام سورت آل عمران ہے، 4 پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ لوگ گمان نہ کریں جو بخیل ہیں، جو میں عطا کرتا ہوں اپنے فضل اور مہربانی سے، اس میں بخل کر کے بچا کے رکھ کر کیا سمجھتے ہو خیر لہم، کہ یہ ہمارے لیے بھلائی والا کام ہے، ہم نے بچا لیے پیسے۔ او خرچ کرنے والی جگہ پر بھی خرچ نہیں کرتے اور سمجھتے یوں ہے کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے۔ اللہ فرماتے نا بل ہوا شر لہم، یہ تمہارے لیے بھلائی والا کام نہیں تھا، یہ تو تمہارے لیے شر والا کام ہے، برا کام ہے، گندا کام ہے۔ اللہ جی کیسے گندا ہے؟ فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن جس مال کے اوپر اس نے بخل کیا اس کو توق بنا دیا جائے گا، گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ یہ شر ہے، یہ برا ہے، بہتر نہیں ہے۔ اوہو وہ انسان کتنے تک بخیل بنے گا، زندگی کے اندر بخیل بن جائے گا، پھر بھی فیصلے تو وہ ہونے کون سے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمینوں کا حقیقی بادشاہ ہے، جس کی ملکیت ہے وہ صرف اللہ کی ہے، تو چند دن کا مالک بن کے آیا تھا، اسی پر بخل کہ یہ میرا ہے کہیں لگ نہ جائے۔ میاں تیرا کچھ نہیں ہے، بس وہی ہے جو تو نے کھا لیا یا آگے تو نے سخاوت کر دی ہے، صدقہ کر دیا۔ یہ تو قیامت والے دن توق بنائے جائیں گے۔ حدیث پاک وہ جمع طبرانی کی، دنیا کے اندر بخیل کو بھی توق بنایا جاتا ہے۔ حدیث سمجھنا خدا کے لیے اور کیسے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ یہ تو میاں آخرت کے دن توق ہوگا، گلے تک آ جائے گا، نیچے بھی نہیں دیکھنے دے گا۔
لیکن دنیا کے اندر کون سا توق ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل البخیل والمنفق كمثل رجلین علیہما جبتان من حدید من ثدیہا الى تراقیہما اما المنفق لا ينفق الا صبغت على جلده حتى تخفي بنانا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بخیل انسان کی مثال اور سخی انسان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ دو بندے ہیں، ان کو توق بنا دیا جائے پاؤں کی چیچی انگلی سے لے کر گلے تک۔ بخیل اور سخی کو جبہ ڈال دیا گیا اس کے اوپر، اور حال کیا بن گیا؟ جو سخی انسان ہے فلا ينفق الا صبغت على جلده، سخی انسان جس وقت صدقہ کرنا چاہتا ہے، سخاوت کرنا چاہتا ہے، تو اس کا جبہ جو ہوتا ہے وہ کھلا ہو جاتا ہے، ہاتھ کے پوروں تک کھلا ہو جاتا ہے، وہ بڑی خوشی خوشی اپنا صداقت اپنا صدقہ کرتا ہے، سخاوت کر لیتا ہے۔ لیکن بہرحال جو دوسرا انسان بخیل ہے اس کا کیا حال ہے؟ اما البخیل لا يريد شيئا ان ينفق الا لزقت كل حلقة مکانہا وهو يوسعه لا تتسعه۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سخی انسان کا تو یہ حال ہے، بخیل انسان جس وقت کوشش کرتا ہے، بخل زیادہ ہے، دل کے اندر خیانت ہے کہ سخاوت آج میں بھی کر دوں، کیا کروں کچھ دے دوں آج۔ سخاوت کرنے والے سخاوت جو کر رہے ہیں، صدقے دینے والے جو صدقے دے رہے ہیں، چلو آج میں بھی صدقہ دے دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس بخالت کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے اس کے اوپر جو جبہ ہوتا ہے، جو توق ہوتا ہے، وہ تنگ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پورے پورے پر تنگ ہو جاتا ہے، اتنا تنگ ہوتا ہے کہ پھر اس کا گلہ گھٹنے لگ جاتا ہے، گلے تک درد پہنچ جاتے۔ اوہ کیسے دے دوں یار یہ میں پیسے، ہاں اگر میں پیسے دے 1000 میں سے 100 دے دوں گا تو پھر 1000 نہیں رہے گا، 900 بچ جائے گا۔ دل کے اندر خیال آنے کی وجہ سے دل یہاں اٹک جاتا ہے اور سخاوت نہیں کر سکتا۔ قیامت والے دن بھی بخیل پر توق ہے اور دنیا کے اندر بھی توق ڈالا ہوا ہے۔ سمجھ جس کو آئے نہ آئے اس کی اپنی مرضی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیے نا جو بخیل انسان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اور سخی انسان جو ہے اس کے بارے میں بھی فرمایا۔ دوسری حدیث قال النبی کہہ دو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ، قریب من الجنة، قریب من الناس، بعید من النار، وأما البخیل بعید من اللہ، بعید من الجنة، بعید من الناس، قریب من النار۔ اما السخی الجاہل احب الى اللہ عز وجل من عابد بخیل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو سخی انسان ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ سخی انسان
4 قسم کے انعامات پا لیتا ہے دنیا میں۔ پہلا انعام اللہ کے قریب ہے، دوسرا انعام جنت کے قریب ہے، تیسرا انعام جو ہے لوگوں کے بھی بڑا قریب ہے، چوتھا انعام یہ ہے کہ جہنم سے دور ہے۔ اور بخیل انسان یہ ناکام ہو جاتا ہے، کیوں؟ بعید من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہے، بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور ہے، بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہے، قریب من النار، جہنم کے بڑا قریب ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور اللہ کے رسول نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا بہرحال لوگوں سنو، دنیا کے اندر اگر محبوب دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کون سا محبوب ہے تو میری بات سنو، کون سی؟ اما البخیل احب، اما السخی الجاہل احب الی اللہ عز وجل من عابد جاہل۔ جو انسان سخی ہوتا ہے، ہاں ہے پڑھا لکھا نہیں، زیادہ پڑھا ہوا نہیں ہے، بالکل بیاں انگوٹھا چھاپ انسان ہے، سخی انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ من عابد جاہل، من عابد بخیل، اس عبادت گزار سے زیادہ یہ اللہ کا محبوب ہے کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، رات کو اٹھ کر عبادات کرتا ہے، لیکن یہ بخیل ہے اس عابد سے، یہ سخی انسان اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اللہ سخاوت ہمارے اندر ڈال دے، کہہ دو آمین۔ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، پیسے تو لگتے ہیں، وہ تو رکتے نہیں، ظالم کبھی نہیں رکتے، لیکن اگر سخاوت مل جائے، بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، جنت کے قریب۔ سبحان اللہ، اتنا جنت کے قریب ہو جاتا ہے انسان۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا یا رسول اللہ اینا اسرع بک لحوقا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بیمار ہیں، آخری لمحات کے اندر ہیں، بیماری شدت کے اندر ہے، بیویاں ازواج مطہرات آ جاتی ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور کہتی ہیں اللہ کے رسول جی مسئلہ یہ ہے، دنیا کے چند دن ہے وہ تو گزر جائیں گے، ہم چاہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ جلدی ملاقات ہو جائے، کیونکہ موت جو ہے یہ کسی کے اوپر پوچھ کر نہیں آتی، لہذا ہمیں یہ بتلا دو کہ ہم میں سے کون جلدی آپ سے ملاقات کرے گی۔ بعد کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا اطولکن یدا، جو جن میں سے، جو تم میں سے جس کے بڑے ہاتھ ہوں گے، لمبے ہاتھ والی بی بی صاحبہ میرے ساتھ جلدی ملاقات کرے گی۔ وہاں سے باتیں کر کے اٹھی جب اللہ کی پاک باز بندیاں اپنے کمروں کے اندر جا کر اپنے ہاتھوں کو ماپنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہاں ایک بی بی ہے حضرت سودا، وہ خوشی کے عالم کے اندر اپنی دوسری سہیلیوں کو کہتی ہیں دیکھو صحیح میرے لمبے ہاتھ ہیں، سب سے میری ملاقات جلدی اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے گی۔ دنیا ہے یہ تو مشکل کے ساتھ گزرے تو گزر جاتی ہے، آسانیوں کے ساتھ گزرے تو گزر جاتی ہے، اصل کے اندر تو آخرت کا مقام ہے، اصل کے اندر تو پیغمبر کے ساتھ ملاقات والا مقام ہے۔ اس لیے دیکھو میرے سب سے لمبے ہاتھ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں ہم چپ تو ہو گئی، لیکن ہوا یہ کہ میں نے بعد میں کہا دھیان کرانا، لمبے ہاتھوں سے مراد ہے اللہ کے نبی کی جو زیادہ صدقہ دیتی ہے وہ زیادہ جلدی ملاقات کرے گی۔
قریب قریب من الجنہ، جو سب سے زیادہ سخی انسان ہوتا ہے وہ جنت کے بڑا قریب ہو جاتا ہے۔ سنیے توجہ فرماؤ، پھر کیا ہوا؟ فرمایا زینب بنت جہش جو تھی وہ زیادہ سخیاں تھیں، ازواج مطہرات ساریاں سخیات تھیں، لیکن زینب بنت جہش رات کو اتنے تک سوتی نہیں تھی جتنے تک سارا مال صدقہ نہ کر دیتی۔ سننا آسان ہے، خرچہ مل جاتا مہینوں کے بعد، اتنے مہینے کا خرچہ ہے، تجھے یہ خرچہ ہو گیا وہ خرچہ۔ حضرت زینب بنت جہش رات کو سوتی بھی نہ تھی جتنے تک سارا صدقہ نہ کر دیتی اللہ کے راستے کے اندر۔ سبحان اللہ۔ ہوا کیا پھر؟ زینب بنت جہش کا سب سے زیادہ پہلے اللہ کے ہاں اللہ کے نبی کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ سب سے پہلے جو بی بی اس دنیا سے گئی ہے وہ زینب بنت جہش گئی ہے۔ فرماتی ہیں مجھے سب سے زیادہ سخاوت کے اندر لذت کہاں سے آئی وہ بھی سنتے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے پیغام نکاح بھیج دیا زینب بنت جہش کی طرف، ہے زینب میرے منہ بولے بیٹے زید نے تجھے طلاق دی ہے، میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پیغام گیا حضرت زینب کے پاس۔ حضرت زینب فرماتی ہیں جا کر اللہ کے رسول کو فرما دو، ایک میرا ایمان اجازت نہیں دیتا آپ کے ساتھ نکاح کرنے کا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں استخارہ کروں گی بعد کے اندر نکاح کروں گی۔ اللہ کے رسول بھی حیران رہ گئے، ایمان اجازت نہیں دیتا یہ کیسی بات ہے؟ بی بی بننا ازواج مطہرات میں سے بن، ایمان اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا کر پوچھ کر آؤ زینب بنت جہش سے، کیوں ایمان تجھے یہ اجازت نہیں دیتا کہ میری بی بی بن جاؤ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ آگے سے کہنے لگی جی اللہ کے رسول جی آپ کے اوپر آیات مبارک اتر چکی ہیں سورۃ حجرات کی، اور 26واں پارہ ہے آیت نمبر 2 ہے۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں اللہ کے نبی کی آواز پر بلند نہ کیا کرو، لیکن حال یہ میں جب آپ کی بیوی بن جاؤں گی، میاں بیوی کے اندر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، جب بھی میں تیری آواز سے میری آواز بڑھے گی تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ یہ ایمان اجازت نہیں دیتا، دھیان کرنا کہیں گستاخی ہو گئی تو ایمان چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ زینب کو جا کر کہہ دو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تیری اور میری پوری زندگی آپس میں نہ چاکی ہوئے بھی نہیں، یہی مسئلہ ہے نا کہیں میری آواز بڑھ جائے گی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمارے درمیان ایسی محبت ڈال دے کہ زینب کی آواز میری آواز سے زیادہ نہ ہو۔ جب یہ پتہ چلا حضرت زینب کو تو کہنے لگی ایمان تو اب بچ گیا ہے، دل میرا بھی ہے، لیکن استخارہ اللہ کے لیے ضرور کروں گی۔ استخارہ کیا تو ہوا یہ پہلا دن تھا استخارے کا، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس اتار دیا 22واں پارہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، اے میرا پیغمبر زید نے تو طلاق دے دی ہے، ہم نے خود تیرا نکاح بی بی زینب سے کروا دیا ہے۔ جب یہ بات اللہ کے رسول پر اتر آئی تو حضرت سلمہ کی لونڈیاں تھی وہ صبح صبح بھاگ کر گئی ہیں۔ زینب بنت جہش کو کہتی ہیں وہ اللہ کی پاک باز بندی سن لے، سبحان اللہ سن لے کہ اللہ نے تیرا نکاح تو ایسی بیوی ہے کہ اللہ نے تیرا نکاح آسمانوں کے اوپر کر دیا، اب تو تیرے استخارے سارے ختم ہو گئے۔ فوراً کہتی ہے تو ایسی پاک بندی ہے لونڈی، جتنا زیور تھا حضرت صحابہ کے پاس
سارا سخاوت میں دے دیا اور کہنے لگی اللہ کی قسم ہے آئندہ کے لیے رات کو اتنے تک سوؤں گی نہیں جتنے تک سارا مال سخاوت نہیں کرتی رہوں گی۔ تو پیغمبر کی زوجیت میں جو داخل ہو رہی ہوں اس لیے یہ شکرانے کے طور پر یہ کام کرو۔ پھر دوسری بیویوں کو کہتی دیکھو وہ بیویوں میرا نکاح اللہ نے کروایا ہے، خود اللہ میرا نکاح خوان ہے، نکاح کرانے والا اللہ تعالی ہے، اس وجہ سے اب میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ کے قریب اور رہوں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا السخی قریب من اللہ، اللہ کے قریب سخی انسان ہوتا ہے، اس لیے میں سارا مال سخاوت کرتی رہوں گی۔ جس انسان کو بھی اللہ نے بخل سے بچا لیا دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ سورت کا نام سورت حشر ہے اور 28واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے بخل کرنے سے بچایا، سخاوت والا مزاج عطا فرما دیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ بندہ بڑا کامیاب انسان ہے۔ تو سمجھایا کہ آج کے سبق کے اندر یہ سمجھایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہلاک کرنے والی چیز ہے بخل کرنا، بخالت دکھانا۔ جس جگہ پر کرنا ہو صدقہ سخاوت کرنی ہو وہاں پر بھی انسان تھوڑا سا سوچے، پریشان ہوئے کیسے کروں سخاوت، تو یہ انسان بخیل ہلاک ہونے والا ہے۔ اور ایسا ہلاک ہے دنیا میں بھی ہلاک ہے کہ اس کو توق ڈال دیا جاتا ہے، جب بھی سخاوت کا ارادہ کرتا ہے یہاں پر گلے کے اندر کوئی چیز اٹک جاتی ہے، اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں توق ڈال دیں گے۔ اور سخی انسان جو ہے یہ اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا